اللہ کا ایک نام رحمان ہے. کافر اور مشرک نے کہا ہم رحمان نہیں مانیں گے. ہم اللہ کو وہ رب مانتے تھے, سب کچھ مانتے تھے, مگر وہ رحمان نہیں مانتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم رحمان کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ کہنے لگے رحمان, وہ عربی جانتے تھے, وہ کہنے لگے رحمان کا مطلب ہے ہر رحمت کا مالک, ہر مرتبہ رحم کرنے والا, سب سے زیادہ رحم کرنے والا, سب سے زیادہ کرم کرنے والا, سب سے زیادہ نوازنے والا. اگر ہم سب سے زیادہ رحم کرنے والا رحمان اللہ کو مان لیں گے تو پھر ہماری دیوی دیوتا کے لیے کیا چھوٹے گا؟ ہمارے دیوی دیوتا کیا رحم کرے گے, کیا مہربانی کرے گے, کیا نوازے گے؟ رحمان اللہ کو ماننا, اس کا مطلب ہے دیوی دیوتاؤں کے حق میں کچھ بھی رحم و کرم اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے, کچھ بھی نوازنا, کچھ بھی مہربانی اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے. یہ پتھر تمہیں کیا رحم کرے گے؟ یہ خود رحم کے محتاج ہے. یہ جیزس تم پر کیا رحم کرے گا؟ یہ خود رحم کا محتاج ہے. دنیا کا کوئی جھوٹا خدا, جھوٹا بھگوان وہ رحمان کے رحم تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اس کی وہ اوقات اور وہ حیثیت ہے ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے رحمان رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ رحمان رحم کرے گا. تو لہذا یہ بخشش کا دوسرا بہانہ کہ اجر اللہ نے بڑھایا. تیسرا بہانہ کیا ہے کہ افطار کے وقت میں اللہ دعا قبول ضرور کرتا ہے. افطار کے وقت میں 30 افطار ہوتے ہیں, لمسم 30-29 سمجھ لو 30 افطار ہوتے ہیں. تو 30 افطار کی 30 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں, اور ایسی قبول ہوتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعا قبول کیا کرتا تھا. میری امت دسترخوان پر بیٹھ کر بوقت افطار ہاتھ اٹھائے گی, اللہ تبارک و تعالی قبولیت کی گھڑی اسے بنا دیتا ہے. جو زبان سے جس انداز میں جو دعا نکلے گی ویسی ہی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے. دعا کی شکل بھی بدلی نہیں جاتی, معنوی شکل بھی بدلی نہیں جاتی. میں نے اس سے پہلے بتایا تو دعا الگ الگ شکلوں میں قبول ہوتی ہے. تو 30 افطار, 30 بلینک چیک اللہ نے ہمیں دیے, بلینک خالی چیک. ان چیکوں پر مغفرت ہمیں لکھنا ہے, اے اللہ معاف کر دے, بخشش لکھنا ہے. پہلا افطار اے اللہ معاف کر دے, بہت 11 مہینے ہم نے گناہ میں گزارے, غفلت میں گزارے, میرے مولا بے نمازی بنے رہے, جھوٹے بنے رہے, مکار بنے رہے, اے اللہ بناوٹی مسلمان بنے رہے, نام کے مسلمان بنے رہے. اے پروردگار اس افطار کے صدقے طفیل, اس افطار کی مبارک گھڑی کے صدقے طفیل ہماری توبہ قبول کر دے. یہ پہلے چیک پر اس نے مغفرت اور بخشش لکھ دی. کیا اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. ہوتا کیا ہے افطار کے وقت میں عورتیں سموسے بنانے میں اور تلن کی چیزیں تلنے میں اور مرد افطاری خریدنے میں, اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے جو ہنسی مذاق میں اور گانے دیکھتے ہوئے, فلمیں دیکھتے ہوئے, غیبت اور چغلی کرتے ہوئے اس وقت کو گوا دیتے ہیں. اللہ بلینک چیک دے رہا ہے اور ہم کہہ رہے کہ نہیں چاہیے ہمیں یہ چیک, کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس چیک کی. آج کے زمانے میں بہت بڑا رئیس اور مالدار آپ کو بلینک چیک دے, ایس بی آئی کا, ایس بی ایچ کا, آپ اسے خالی پھاڑ دیں گے, پھینک دیں گے؟ دنیا کے چیک کو سنبھال کر رکھا. لوگ تو چیک کے پیچھے ہوتے ہیں, اور بھرا ہوا چیک لوگ چھوڑتے نہیں ہے. یہ تو خالی چیک ہے, جتنی رقم بھرنا ہے بھر دو. 30 چیک ہم نے قدر نہیں کی. فی کل یوم ولیلۃ دعوت مستجابہ, یہ حدیث ابن حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے, اور ابو داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے باب الرمضان میں. فرماتے ہیں کہ ہر دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالی ایک دعا ضرور قبول کرتا ہے. رمضان المبارک میں ایک دعا ضرور قبول کرتا ہے. دن کی ایک دعا, رات کی ایک دعا. کتنے ہو گئی بھائی چیک, کتنے ہو گئے؟ دن کا ایک چیک یہ 30 ہو گئے, رات کا ایک چیک یہ کتنے ہو گئے؟ 30, 60 ہو گئے. اور وہ جو افطار کے وقت کا ہے وہ کتنے ہو گئے؟ 30. کتنے چیک ہو گئے؟ 90 چیک. رمضان میں اگر کوئی اپنی بخشش نہ کروائے, اس نے 90 چیک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پھاڑ کر پھینک دیا, قدر نہیں کی. چوتھی چیز کہ یہ بہت پیاری بات ہے,
اگر یہ دعا کرنا بھول جائے، روزہ نہ رکھے، افطاری نہ کرے اور سحر نہ کرے اور تراویح نہ پڑھے، گناہوں میں اپنے رمضان کو گزار دے، یہ دعا کرنا بھول جائے گا، اللہ نے کیسا انتظام کیا؟ فرماتے ہیں کہ پرندے ہوا میں روزے دار اور امت محمدیہ کے شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، چونٹیاں اپنے بلوں میں، سمندر میں مچھلیاں تیرتے ہوئے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ وہ مچھلیوں کے ہماری دعا میں اور مچھلیوں کی دعا میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہماری دعا میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، مچھلیوں کی دعاؤں میں گڑبڑ نہیں ہوتی۔ پرندے جو صدا جو دعائیں کر رہے ہیں، ان کی دعا اخلاص والی ہے، بناوٹی دکھاوٹی نہیں ہے۔ ہماری دعا میں فالٹ ہو سکتا ہے، پرندوں کی دعا میں نہیں ہو سکتا۔ چونٹیاں اپنے بلوں میں اخلاص سے اس امت محمدیہ کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، وہ دعا ڈپلیکیٹ نہیں ہے، اوریجنل دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا۔ اور پانچواں بخشش کا بہانہ کہ روزانہ رمضان المبارک میں رات میں 10 لاکھ جہنمیوں کو دوزخ سے بری کیا جاتا ہے۔ روزانہ 10 لاکھ جہنمیوں کو دوزخ سے بری کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی روزانہ بخشتا ہے۔ قبیلے بنو کلب میں 1500 آدمی تھے۔ کتنے؟ 1500۔ اور ہر شخص کے پاس 500 بکریاں اور کسی کے پاس 1000 بکریاں تھی۔ بکریوں کے بالوں کے برابر ایک بکری پر کتنے بال ہو گئے؟ ہزاروں لاکھوں بال ہو سکتے ہیں۔ 2 بکریوں پر، 3 بکریوں پر اور 1500 بکریوں پر، 3000 بکریوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اربوں اور خربوں میں بخشش کا انتظام کیا۔ اور چھٹی چیز شب قدر۔ اگر کوئی اس کے باوجود اپنے آپ کو نہ بخشوائے، حضرت جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل دوزخ کی آگ کے بارے میں مجھے بتاؤ، کیفیت کے بارے میں۔ حضرت جبریل کہنے لگے اللہ کے نبی، دوزخ کی آگ کو جب اللہ نے بنایا 10,000 سال تک بھڑکایا، اس کے حصے چیخنے اور چلانے لگے، وہ تپش اور وہ شدت سے دوزخ کے حصے 10,000 سال اللہ نے بھڑکایا تو اس کا رنگ فرماتے ہیں کہ لال اور سرخ ہوا، لال رنگ ہوا۔ پھر اللہ نے 10,000 سال تک بھڑکایا تو اس کا رنگ فرماتے ہیں کہ پیلا ہوا، زرد ہوا۔ پھر 10,000 سال تک بھڑکایا تو اس کا رنگ کالا ہوا، سیاہ ہوا۔ یہ کالی آگ میں مجھے اور آپ کو ڈالا جائے گا، 30,000 سال تک بھڑکائی ہوئی آگ۔ حضرت جبریل امین کو جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا تو کہا جبریل جاؤ آدم کے کھانے کے لیے آگ لے آؤ دوزخ سے۔ کھانا کس پر بنائے گیا؟ آگ پر۔ حضرت جبریل گئے دوزخ میں اور جو دوزخ کا داروغہ تھا مالک، اس سے کہا کہ آدم کے کھانا بنانے کے لیے آگ چاہیے۔ کہا کہ کتنی دوں؟ کہا کہ ایک چھوارے کے برابر، کھجور جتنا ہوتا ہے اتنا چھوارا ہوتا ہے، کہا کہ ایک چھوارے کے برابر۔ تو وہ کہنے لگے اگر میں اتنی آگ دے دوں تو 7 زمین 7 آسمان اس کی شدت اور اس کی گرماہٹ کی وجہ سے پگھل جائے گے۔ اتنی سی آگ چھوارے کے برابر پگھل جائے گے۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے پھر چھوارے کی گٹلی کے برابر دے دو، گٹلی اتنی ہوتی ہے۔ کہا کہ اگر آپ اتنی آگ دنیا میں لے کر جائے گے تو کبھی بھی آسمان سے بارش نہیں برسے گی اور زمین سے پیداوار نہیں اگے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا حضرت جبریل نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جبریل ذرہ برابر آگ لاؤ، ذرہ جو ہوتا ہے ذرہ، اتنی سی آگ لاؤ۔ تو حضرت جبریل نے کہا ذرہ برابر آگ دے دو۔ تو مالک کہنے لگا اس کو لے لو مگر آپ برداشت نہیں کر سکو گے۔ حضرت جبریل سب سے بڑے فرشتے ہیں،
700 बाजू एक मकाम पर लिखा है 700 पर, एक मकाम पर 500 पर, एक मकाम पर 100 पर लिखा हुआ है, लेकिन एक पर जब खोलते हैं तो मशरिक से मगरिब छुप जाता है, जमीन का मशरिक से मगरिब छुप जाता है, और आपका जो सर है वो 7वें आसमान के किनारे पर लगता है, और आपका जो पैर है वो 7वीं जमीन नीचे है, उस 7वीं जमीन के नीचे तहतुस्सरा है, वो तहतुस्सरा के नीचे आपका पैर लगता है। इतनी बड़ी हाइट है और इतने बड़े पर है। ये जिब्रील जब अल्लाह तबारक व तआला इन्हें बुलाता है अपने दरबार में, तो यहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से पूछा था, जिब्रील जब तुम अल्लाह के दरबार में जाते हो तो क्या आलम होता है? हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब मुझे बुलाता है तो मारे खौफ और डर के एक छोटी सी चिड़िया की शक्ल में मैं हो जाता हूं। इतना बड़ा फरिश्ता अल्लाह के दरबार में जब पेश होता है तो अल्लाह के डर और खौफ से जाहिरी शक्ल यह होती है हजरत जिब्रील की कि दुनिया की मखलूक की सबसे छोटी चिड़िया की शक्ल में आप हो जाते हैं। यह अल्लाह का डर और खौफ।